بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول الافتاء و آدابہ کی آج ہماری یہ نشست نمبر 38 ہے۔ آج کی نشست میں ہم طبقات مسائل حنفیہ کا جو آخری طبقہ تھا، طبقہ ثالثہ، یعنی فتح اور واقعات، اس سے متعلق کچھ تفصیل پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ خلاصہ سمجھ لیتے ہیں طبقہ ثالثہ کا، اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے۔ خلاصہ کے طور پر یہ 3 باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں تو کافی ہے، 3-4 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کی تعریف کہ فتح اور واقعات کون سے مسائل ہیں، تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ اور دیگر حضرات نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ یہ وہ مسائل ہے جو متاخرین مجتہدین نے جن کا استنباط کیا ہے، اور جب اپنے زمانے میں یعنی متاخرین کے زمانے میں ان سے سوالات کیے گئے تو انہوں نے جو ہے اور ان مسائل میں متقدمین یعنی ائمہ ثلاثہ جو امام صاحب، امام یوسف اور امام محمد ہے، ان مسائل میں ان کی کوئی قول، ان کی کوئی رائے موجود نہیں تھی، تو متاخرین مجتہدین نے اجتہاد کر کے ان مسائل کے جوابات دے دیے، تو ان کو کہتے ہیں فتاوی اور واقعات۔ اب یہ تو ہو گئی، اس کا مختصر سا تعارف ہو گیا کہ مجتہدین متاخرین نے جو نئے نئے مسائل کے جوابات دیے ہیں ان کو کہتے ہیں فتاوی اور واقعات۔ اور وہ مجتہدین متاخرین میں کون کون آتے ہیں، یہ بھی اسی پہلی بات کے اندر ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہ امام یوسف اور امام محمد کے شاگرد ہیں، اور ان کے شاگرد کے شاگرد، یہ آگے جو طبقہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے عصام بن یوسف ہے، ابن رستم ہے، محمد بن سماع جوزجانی، ابو حفص بخاری اور محمد بن سلمہ، محمد بن مقاتل، اسی طرح کے حضرات جو ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے وہ بعد والے ہیں، بہرحال جنہوں نے یہ فتح و واقعات مرتب کیے ہیں۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات، تعارف۔ دوسری بات، اس بات میں ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جو فتح اور واقعات ہے، حضرت نے جو تفصیل ذکر ہے اس کے مطابق حضرت نے لکھا ہے کہ یہ 3 قسم کے ہو سکتے ہیں، یہ 3 قسم کے ہو سکتے ہیں فتح اور واقعات کے جو مسائل ہیں۔ نمبر 1 کہ مجتہدین متاخرین نے حنفیہ کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے قرآن و سنت سے نئے نئے مسائل کے استنباط کیا، تو وہ بھی فتح و واقعات میں آتے ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ فقہائے حنفیہ کے اصول فقہ کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے قرآن و سنت سے نئے نئے مسائل کے جوابات نکالنا، کہ بھئی امر وجوب کے لیے آتا ہے اور بہرحال حقیقت اور مجاز کا جمع کرنا ممکن نہیں ہے، اور پھر ایسی صورت میں یوں ہوگا۔ بہرحال جو بھی اصول فقہ کے اصول ہیں ان کی روشنی میں قرآن و سنت سے جدید استنباطات کرنا، یہ بھی فتح و واقعات میں آتے ہیں۔ پہلا۔ دوسری قسم تخریج۔ تخریج کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد وغیرہ، ان سے جو مسائل مروی ہے ان مسائل پر نئے نئے مسائل کو قیاس کر کے اور تخریج کر کے جوابات نکالنا، کہ بھئی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے سامنے یہ مسئلہ آیا تھا، اس طرح جواب دیا تھا، ہمارے زمانے میں جو مسئلہ آیا ہے وہ بالکل اس کے قریب قریب ہے، دونوں میں علت بھی ایک جیسی ہے، دونوں بالکل سیم ہے، لہٰذا اس کا بھی یہی حکم ہو۔ اس کو کہتے ہیں تخریج، یا قیاس علی المسائل کہہ سکتے ہیں، یا تخریج الفروع علی الفروع کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ کہ بھئی جو ائمہ سے جو مسائل منقول ہے ان مسائل پر قیاس کرتے ہوئے نئے نئے مسائل کے جوابات نکالنا۔ نمبر 3 کہتا ہے کہ اسی کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اصحاب مذہب سے مختلف اقوال منقول ہو اور یہ مجتہدین متاخرین نے ان اقوال میں سے کسی ایک کو ترجیح دے کر جواب دے دیا، تو ترجیح والا کام بھی یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 3 چیزیں اس میں شامل ہو جائے گی فتح و واقعات میں: استنباط، تخریج اور اسی طرح ترجیح۔ یہ 3 کام ہیں جو یہ حضرات کرتے ہیں۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ اور دیگر حضرات جو ہے انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ اس حوالے سے جو کتابیں منقول ہے کئی ہے ان کے کچھ نام، مثال کے طور پر فقیہ ابو اللیث سمرقندی کی جو ہے فتح و واقعات پر کتاب ہے کتاب النوازل، علامہ ناطفی رحمہ اللہ کی کتاب ہے مجموع النوازل، صدر الشہید کی کتاب ہے الواقعات، اسی طرح بعد کے حضرات میں آ جائیے تو فتاوی قاضی خان ہے، خلاصۃ الفتاوی ہے، اور اسی طرح علامہ رضی الدین سرخسی کی المحیط ہے۔ تو یہ ساری کتابیں اسی کے اندر آتی ہے المحیط البرہانی کی، ٹھیک ہے؟ 3 باتیں ہوگی۔ آخری بات، المحیط البرہانی کا تذکرہ آیا تو علماء نے لکھا ہے، اصول افتاء کی کتابوں میں حنفیہ نے کئی حضرات نے لکھا ہے، آپ حضرات کے بھی سامنے آئے گا مطالعے کے دوران، کہ علماء نے لکھا ہے کہ المحیط البرہانی پر سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے اور وہ معتمد نہیں ہے، لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ اس کے معتمد نہ ہونے کی وجہ کوئی اور نہیں تھی، ایک ہی وجہ تھی کہ وہ ناپید تھی، دستیاب نہیں تھی وہ کتاب،
لیکن اب وہ دستیاب بھی ہے، کئی اس کے نسخے بھی ملے، مخطوطے ملے، اور ان مخطوطوں کا مقارنہ کر کے اور اس پر تحقیق کر کے حضرت شیخ تقی عثمانی صاحب کے بانجے ہیں شیخ نعیم اشرف صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے جو ہے اس کے کئی نسخوں پر مقارنہ کیا اور پھر اس پر تحقیق کر کے وہ ابھی ایک امتیازی طور پر بڑی عمدہ طباعت کے ساتھ انہوں نے المحیط البرہانی کو چھاپا ہے۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ اب چونکہ وہ مکمل طور پہ دستیاب ہے اور جو ہے اب معتمد ہے، لہٰذا اس پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ اس پر فتویٰ نہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ناپید تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ بہرحال یہ تین چار باتیں ہیں فتاوی اور واقعات کے حوالے سے، ان کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ ابھی ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ الطبقۃ الثالثہ مسائل الفتاوی والواقعات، یہ تیسرا طبقہ ہے فتاوی اور واقعات کا، یہ وہ مسائل حنفیہ میں سے تیسرا طبقہ ہے فتاوی واقعات، اور علامہ ابن عابدین نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسے مسائل ہیں جن کو متاخرین مجتہدین نے مستنبط کیا ہے کہ جب ان سے سوالات کیے گئے، تو انہوں نے یہ مسائل جو ہے وہ مستنبط کیے۔ وَلَمْ يَجِدُوا فِيهَا رِوَایَةً عَنْ نِمَاذِ الْمُتَقَدِّمِينَ، اور انہوں نے متقدمین اہل مذہب کی روایت ان میں نہ پائی۔ تو اور یہ حضرات کون کون سے؟ فرماتے ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد کے شاگرد، اور اس طرح کے چلتے جائیے، اور یہ بہت سارے ہیں، اور آپ کتب طبقات میں اس کی تعریف اور کتب تاریخ میں ان حضرات کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان حضرات کے شاگرد کون کون ہیں؟ یہ ان سارے ان کے نام ہے، عصام بن یوسف ہے، ابن رستم ہے، محمد بن سماع ہے، ابی سلیمان جوزجانی ہے، ابی حفص بخاری ہے۔ پھر ان کے بعد آ جائیے تو محمد بن سلمہ ہے، اور اس کے علاوہ محمد بن مقاتل ہے۔ تو یہ حضرات سارے کے سارے اس میں آتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وبما ان الفتاوى والواقعات تشتمل على مسائل لم ينص عليها اصحاب المذهب، کہتے ہیں کہ چونکہ فتاوی اور واقعات ایسے مسائل پر مشتمل ہوتے ہیں جن کے بارے میں اصحاب مذہب نے کوئی تصریح نہیں کی ہوتی، تو اس لیے پھر ان کی تین صورتیں ہیں۔ فإنها، پہلی صورت ہے فإنها قد تكون استنباطا جديدا من القرآن والسنة على اصل حنفیہ، کہ اصول حنفیہ کے مطابق قرآن و سنت سے جدید استنباط ہو، اور کبھی کبھی جو ہے یہ تخریج اور قیاس ہوتا ہے ان مسائل پر کہ جن کے بارے میں اصحاب مذہب نے تصریح کی ہوتی ہے۔ وقد تكون ترجیحا لبعض الاقوال المروی عنهم على بعض، اور کبھی یہ اصحاب مذہب سے بعض مختلف اقوال منقول ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ اقوال کو دوسرے قول پر ترجیح دے کر یوں کام کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو اس کے بارے میں علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قد يتفق لهم يخالف اصحاب مذهب الدرائی واصحاب ظہرت لهم، کہ جو فتاوی واقعات والے حضرات ہیں کبھی کبھی ان کے سامنے ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ اصحاب مذہب کی مخالفت بھی کرتے ہیں، یعنی اسباب دلائل اور اسباب وغیرہ کی بنیاد پر جو ان کے سامنے ظاہر ہوئے ہوں۔ اور اس حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ پہلے کتاب جو اس حوالے سے فتاوی پر جمع کی گئی ہے وہ فقیہ ابواللیث سمرقندی کی کتاب النوازل ہے، پھر اس کے بعد جو ہے دیگر کتابیں جمع کی گئی جیسے مجموع النوازل ہے، واقعات علامہ ناطفی کی، اور واقعات علامہ صدر الشہید رحمہ اللہ کی۔ اور فرماتے ثم ذکر المتاخرون هذه المسائل مختلطه غیر ممیزۃ، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر متاخرین نے یہ مسائل جو ملے جلے اور بغیر کسی امتیاز کے نقل کر دیے فتاوی قاضی خان اور خلاصہ فتاوی وغیرہ میں، اور بعض نے ان میں تمیز بھی کی، مطلب یہ کہ ابواب بندی کے ساتھ مرتب کیا، جیسے کہ کتاب المحیط البرہانی کے اندر ہے کہ ان حضرات نے جو ہے باقاعدہ مرتب کر کے ان کو نقل کر دیا رضی الدین سرخسی کی۔ انہوں نے پہلے جو ہے مسائل اصول ذکر کیے ہیں، پھر نوادر، پھر فتاوی واقعات، ونعم ما فعل، اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ یعنی المحیط البرہانی کے اندر ترتیب ہے کہ پہلے اصول کے مسائل ہے، پھر نوادر ہے، یعنی مسائل اصول مطلب ظاہر روایت کے مسائل ہے، پھر نوادر، پھر فتاوی واقعات۔ حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جو علامہ ابن عابدین نے ذکر کیا ہے محیط رضی الدین سرخسی کے حوالے سے، اور ظاہر یہ ہے کہ وہ ان پر مطلع نہیں ہوئے بذات خود، اور نہ ہی وہ انہوں نے محیط برہانی دیکھی ہے، یعنی رضی الدین سرخسی کی جو محیط ہے نہ انہوں نے کہتے ہیں کہ شاید وہ ان پر مطلع نہیں ہوئے بذات خود، انہوں نے کسی سے نقل کیا، اور نہ ہی ان کو شاید محیط برہانی نظر آئی۔ حقیقت کہتے ہیں محیط برہانی کی طباعت کے بعد حقیقت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جو وصف علامہ ابن عابدین نے ذکر کیا ہے یہ جو ہے یہ محیط البرہانی یعنی جو ہے اس پر یہ منطبق ہوتی ہے، رضی الدین سرخسی کی جو محیط ہے اس پر یہ جو ہے وہ بات یعنی کہ صادق نہیں آتی۔ اور فرماتے ہیں کہ امام برہان الدین نے اپنی محیط کے شروع میں یہ لکھا ہے کہ یہ الفاظ انہوں نے لکھے ہیں کہ میں نے مبسوط جامع صغیر جامع الکبیر سیر و زیادات اور وغیرہ کے مسائل جمع کیے ہیں، پھر اس کے ساتھ میں نے نوادر کے واقعات اور فتاوی واقعات کے مسائل کو ملحق کیا ہے، ساتھ ہی میں نے وہ فوائد بھی ملا دی ہے جو میں نے سیدی و مولائی والد گرامی سے حاصل کیے ہیں، اور وہ باریک نکات جنہیں میں نے اپنے زمانے کے مشائخ سے یاد کیا تھا وہ بھی ساتھ ملا دیے ہیں۔ میں نے کتاب کو خوب تفصیل سے لکھا ہے اور ہر جنس کے مسائل کو الگ الگ کر کے لکھا ہے،
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو تفصیل علامہ شامی نے ذکر کی تھی وہ محی الدین وہ رضی الدین سرخسی والی محیط میں نہیں ہے، وہ المحیط البرہانی کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے محقق میرے بھانجے نعیم اشرف نے یہ بات ذکر کی ہے کہ انہوں نے محیط رضوی کا ایک نسخہ دیکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کا بعض مقامات سے مطالعہ کیا تو میں نے اس میں تمام مسائل کو آپس میں ملا جلا اور غیر مرتب پایا، اس کے بالکل برخلاف جو میں نے سن رکھا تھا۔ اور میں نے بعض مشائخ کے کلام میں یہ دیکھا تھا کہ انہوں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ رضی الدین سرخسی نے مسائل کو الگ الگ اور ترتیب کے ساتھ لکھا، اس طرح کہ وہ سب سے پہلے ظاہر روایت کے مسائل ذکر کرتے ہیں، پھر نوادر اور پھر واقعات، فتاوی واقعات، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ امتیاز مکمل طور پر المحیط البرہانی کے اندر پایا ہے۔ وقت طبع الکتاب والحمدللہ، فرماتے ہیں الحمدللہ یہ کتاب ان کی تحقیق کے ساتھ طبع ہو چکی ہے اور صورتحال یہ ہے کہ وہ ویسے ہی ہے جیسے کہ انہوں نے بتایا تھا۔ تو بہرحال یہ الحمدللہ طبقات مسائل کی بحث جو ہماری جو ہے وہ مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد پھر ہم اگلی نشست کے اندر شیخ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جو مسائل ذکر کیے ہیں، حنفیہ کے مسائل کی جو تقسیم کی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔